یاد رکھیے ایک ہے بندے کا جسم، ایک ہے روح. تو جسم جو ہوتا ہے وہ پیٹ خالی رہے تو کمزور ہوتا ہے، لیکن روح پیٹ خالی رہے تو مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے اور پیٹ کی غذا روٹی ٹکر ہے، پلاؤ ہے. اس وجہ سے جب روح طاقتور ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جسم کامیاب رہے گا. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پے در پے روزے رکھے، ایام وصال کے روزے، یعنی آپ روزہ افطار کرتے ہی نہیں تھے. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے بھی حضور کی ریس میں، ریس تو نہیں مراد یہ کہ حضور کی اتباع میں کہہ لیجئے، مستقل متصل روزے رکھنے شروع کیے. کوئی تیسرے دن گوشت کھا گیا، کوئی چوتھے دن گوشت کھا گیا. پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے آپ کی طرح. تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمائیکم مثلی، اور تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، وہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں تھا، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ہوٹل کھولا ہوا ہے میں وہاں جا کر اسے کھانا کھایا کرتا ہوں، بلکہ مراد تھا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کا عشق، اللہ کا ذکر فکر، وہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ توانائی بخشتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے مجھے اس دنیاوی غذا کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور یہی وجہ ہے بہت سارے بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کئی روز تک 40 دن کا روزہ رکھا ہے. اور اگر بابا صاحب نے وہ روایت جو مشہور ہے کہ بابا صاحب نے 12 سال کا روزہ رکھا اور ادھر ایک روٹی بھی لکڑی کی پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ اگر نفس خواہش کرتا تھا تو کہتے ہیں اس کو کھا لے. تو بعض لوگ اس کا انکار شروع کر دیتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیوں کہتے ہو نہیں سکتا؟ کہ وہ اپنی عقل کے بنیاد پر سوچتے ہیں، اور عقل کیا کہتی کہ اپنے اوپر قیاس کر کہ تو نہیں نہ رہ سکتا تو وہ بھی نہیں رہ سکتے. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ تو نفس پرست ہے، انہوں نے نفس کو مار ڈالا تھا. تیری غذا نفسانی غذا ہے، مادی غذا ہے، ان کی غذا روحانی غذا ہو گئی تھی. جب بندہ روحانی غذا ہو جائے تو سراپا نور ہو جاتا ہے، اور جب سراپا نور ہو جائے تو اس کو مادی غذا کی ضرورت نہیں رہتی. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھاتے ہیں؟ کوئی تندور فرشتہ نے لگائے ہوئے ہیں، کوئی نلکے پانی کے، کوئی برف کھانے فرشتہ کچھ نہیں نہ کھاتے. اللہ کے ذکر سے زندہ رہتے ہیں، بغیر غذا کے زندہ رہتے ہیں. اور انسان کیا ہے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اگر بندہ بھی فرشتوں کی طرح محنت کرے، اللہ کے ذکر فکر کو اپنے اوپر اتنا غالب کر دے کہ روح اس کی مضبوط ترین ہو جائے اور نفس مردہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی اس مادی غذا کا محتاج نہیں رہ جاتا. قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. سورہ کاف 16واں پارہ، بنی اسرائیل کے 7 ولی تھے، 8واں ان کا کتا تھا قطمیر جو ان کے پیچھے چل پڑا تھا. وہ ایک غار میں ظالم بادشاہ کے خوف سے جو شہید کروا دیتا تھا مومنین کو، اس میں آ کر چھپ گئے. اور قرآن کریم کہتا ہے وہ کتنا عرصہ زندہ رہے، مرے نہیں، زندہ رہے. اس کا ثبوت فرمایا بنقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو کروٹیں دیتے تھے دائیں اور بائیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی کھلی تھیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. آنکھیں ہم نے کھلی چھوڑی ہوئی تھیں. اور دھوپ سے بھی بچایا تھا کہ سورج جو تھا کبھی دائیں سے ہوकर گزرتا بائیں سے ہوکر گزرتا. وہ غار اس انداز میں بنا ہوا تھا کہ سورج کی تپش ان کے اندر نہیں جاتی تھی. تو کتنا عرصہ وہاں لیٹے رہے؟ 309 سال. فَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. یہ آیت ہے قرآن کریم کی. بس وہ اپنے غار میں رہے 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اس کے اوپر زیادہ ہوئے 9. یعنی 309 سال تک وہ اس غار کے اندر بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہے. اور اگر بنی اسرائیل کے ولی
اس طرح اتنا عرصہ زندہ رہ سکتی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے ولی داتا گنج بخش ہوں یا بابا فرید ہوں، وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔